کہ احکام کی بجا آوری میں اپنے اوقات کو لگایا. آخر کو اس کے لیے محنتیں انہوں نے کی تھیں. اب محنتوں کا جب صلہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ ہماری محنتیں بجا اور درست، اور ہم نے جو کچھ کیا وہ درست ٹھیک کیا اور اس کا بدلہ ہم کو مل گیا، تو اپنی اس محنت کے صلے ملنے پر راضی ہو جائیں گے. فی جنت عالیہ، راضی ہونا اس معنی کر بھی ہے، ایک آدمی محنت کرتا ہے، صلہ ملتا ہے، مگر بعض دفعہ جو اس کو اجرت ملتی ہے، صلہ اور بدلہ ملتا ہے، اس پر خوش نہیں ہوتا. ایک مزدور نے مزدوری کی، آپ نے اس کو اجرت دے دی، ٹھیک ہے، گھنٹے کے حساب سے، یہ کام کے حساب سے مان لیجئے کہ آپ وہی دے رہے ہیں جو طے پایا، لیکن مزدور نے جو کام آپ نے سپرد کیا تھا اس سے بڑھ کر اپنے دل کے شوق سے اس کام کو اس خوبی کے ساتھ اس نے کیا، دوسرا آدمی مثلا نہیں کر سکتا. اب توقع اس کو یہ ہوگی کہ جیسے میں نے کام کیا ہے، مالک اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو یہ توقع ہوگی کہ میری محنت کا صلہ اسی انداز میں ملے جس طرح میں نے محنت کی ہے. دنیا میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک دوسرا آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے یہ دونوں نمازیں ہیں، لیکن نماز میں فرق ہے. ایک کی نماز واقعتاً نماز ہے کہ اس پر 1000 نمازیں قربان ہو جائیں، اور ایک کی نماز جو ہے وہ ایک کاروبار ہے، ایک بزنس، جیسے ہم لوگوں کی حالت. تو اب ظاہر ہے کہ اگر خالی یہ کہ اس نے 4 رکعت پڑھی اور 4 رکعت کا بدلہ دے دیا جائے برابر سب کو، تو ظاہر ہے کہ یہ بدلہ صحیح نہیں ہے. مگر آخرت میں کیا ہوگا کہ جس کا جیسا عمل ہے اس کے مطابق اس کو جزا ملے گی. تو نماز مثلا زید نے بھی پڑھی، نماز مثلا بکر نے بھی پڑھی، لیکن دونوں کو ایکول مل جائے، یہ خوش ہونے والی بات نہیں. زید کو بدلہ زید کی نماز جو اس نے پڑھی تھی اس کے مطابق ملے، اور بکر کو اس کی نماز کے مطابق ملے، تب وہ راضی ہوگا. یہ ہے لسعیھا راضیہ، کہ اپنی محنت اور محنت کی جو حالت رہی ہوگی دنیا میں، جب اس کا بدلہ اس کے مناسب ملے گا اس پر وہ راضی ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند رتبہ جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اور سب سے بڑی بات جو ہے جس سے دنیا کی زندگی ضیق میں ہے، اور وہ یہ کہ آپ جہاں کسی سے ملیے، جہاں کسی جگہ بیٹھیے، 4 آدمی بیٹھے ہوں، کچھ نہ کچھ تکلیف دہ باتیں سامنے آتی ہیں. کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی کی اچھائی ہو رہی ہے، کسی کا عیب نکالے جا رہے ہیں، کسی کو گالی دی جا رہی ہے. غرض کہ یہی سے کام ہے. اس سے ظاہر ہے کہ انسان کو خوشی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے. آج ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے، کیلیفورنیا میں یہ ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا صاحب فلانے آدمی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. آج آپ ٹی وی اگر کھول کے بیٹھ جائیے تو کیا خبریں ملتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ جتنی پہلے اطمینان اور سکون ہوگا ٹی وی اور ریڈیو سننے کے بعد، وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا کی حالت. لیکن جنت میں یہ لغو اور بیکار باتیں قطعاً نہیں آئیں گی. وہاں جنت میں اچھی خبریں ملیں گی. سب سے اچھی چیز کیا ہوگی جنت میں؟ قرآن حکیم میں دوسرے کا فرمایا گیا کہ ان کو سلام پیش کیا جائے گا. وہ سلام فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا کہ ادھر سے فرشتے آ رہے ہیں، جنتی نے ادھر نظر کی السلام علیکم، ادھر نظر کی السلام علیکم. دوسری سب سے بڑھ کر بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سلام پہنچے گا. اور وہ سلام جو اللہ کی طرف سے پہنچنا ہے، دنیا میں ہم اس کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ساری نعمتوں پر بھاری وہ نعمت ہوگی کہ اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یوں تو ہر جنتی کے پاس ہر دن اللہ کا سلام پہنچے گا، مگر جنتیوں میں بھی فرق. تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کے پاس دن میں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا.
تو وہ ان کی معرفت میں، ان کی خوشیوں میں اس سے اضافہ ہوگا. تو بیکار کی باتیں نہیں ہوں گی، وہاں دل کو فرحت اور مسرت اور خوشی پہنچانے والی باتیں ہوں گی کہ جس سے اطمینان کو، انسان کو خوشی حاصل ہو. لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے پانی کے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے جو اونچے اونچے. یہ اونچے اونچے ہونا علامت ہے اس کے قیمتی ہونے کی. جتنے قیمتی بستر اور بچھونے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں. واکواب موضوعہ، اور ساغر اور پیمانے جو ہیں بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے. مطلب ہوا کہ ہر کام جو ہے بہت ہی منظم، مرتب، سلیقے سے آرگنائزڈ. ونمارق مصفوفہ، اور تکیے جو ہیں وہ لائن سے لگے ہوئے ہوں گے. وزرابی مبسوسہ، اور بڑے قیمتی فرش بچھے ہوئے ہوں گے. دنیا میں ایک سے ایک قیمتی فرش، آج تو ان کی کوئی مثال نہیں ہے جو اس دنیا میں قیمتی فرش ہو چکے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ کسریٰ کا محل کا مال اور دولت جب مدینہ منورہ میں آیا، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو مال غنیمت تھا وہ ملٹری میں تقسیم کر کے خمس، 5واں حصہ وہ جو مدینے میں پہنچا ہے، وہ سامان ایسا تھا کہ اس سامان کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ امٹ کے آ گئے کہ فتوحات تو بہت ہوئی ہیں، سامان بہت آئے مدینے میں، لیکن یہ تو عجیب سامان ہے. جن میں خاص طور پر جو کارپیٹ آیا تھا کسریٰ کے محل کا، اس میں سونے کا جو کام ہوا تھا، اور یعنی یہ کہ اس میں جھاڑ بنا رکھے، اس میں پھول بنے ہوئے ہیں، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، اور وہ کارپیٹ بھی کتنا، تقریباً ایک 60 یارڈ کا لمبا اور ایک 40 اور 45 یارڈ کا چوڑا وہ قیمتی یارڈ، اور اس میں بڑے قیمتی پتھروں کے، ہیرے اور جواہرات کے پھول، اور اس میں پتیاں اور پھل بنے ہوئے. اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکا کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا، مدینے والے اس طرح امڑ کے دیکھنے کے واسطے آ رہے، تو حضرت عمر کی نظر تو بڑی گہری تھی، اور میں کہ اچھا یہ مال کا فتنہ جو ہے یہ اثر کرے گا، ٹکڑے کر دو اس کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹکڑے کروا کر انہوں نے کہا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے سب مدینے والوں میں، یہ مال کا فتنہ ہے. تو کہاں تو وہ مال ایسا کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں، لیکن حضرت عمر کی نظر دیکھیے. میں کہہ رہا ہوں اگر دنیا میں ایسے کارپیٹ بن سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کارپیٹ کے لیے لفظ لائے ہیں جو جنت میں ہوگا زرابی، نہایت قیمتی جو قالین اور کارپیٹ ہوں گے جو وہاں بچھے ہوئے ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ جنت والوں کو جنتوں میں عظیم الشان نعمتیں ملیں گی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرماتے ہیں کہ جہاں تک اللہ کی قدرت اور اس قدرت کے ساتھ اللہ کی حکمت، اس کو سمجھنے کے واسطے کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ دنیا میں چار طرف اپنے نظر ڈالیں کہ جو ان کے استعمال میں چیزیں آتی ہیں، خاص طور پر عرب کے لوگ. فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کو کس طرح سے وہ بنایا گیا. جانور اور بھی ہیں لیکن اونٹ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ٹھیک اس علاقے کی ضرورت کے مطابق جہاں اونٹ ہے. ریگستان ہے، پانی دور دور نہیں ملتا، کھانے کو گھاس دور دور جو ہے اس کی پتیاں نظر نہیں آتی. اب جانور ہوگا تو اس کو چارہ بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے. اگر وہاں بھینسیں پیدا کر دی جاتی ایک دن نہ ٹھہرتی، اس لیے کہ اس کو پانی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اونٹ پیدا کیا، لمبی لمبی ٹانگیں ہیں، پاؤں اس کے نرم ہیں کہ ریت پر چل سکے، اور اس کے اندر اتنی سہار رکھی ہے کہ اگر 7 دن بھی پانی نہ ملے تو بغیر پانی کے گزر کر لے.
پانی کا ذخیرہ اس کے پیٹ میں اس طرح سے رہتا ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا وہ استعمال کر رہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، اگر وہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے غذا کا اور پانی کا اس پیٹ میں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی کمر کے اوپر ایک کوہان بنا دی. اس کوہان کے اندر جو ہے پورا گھی، جو اس میں اس کا گویا کئی کنٹینر رکھ دیا ہے کہ پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق وہ اس کو غذا ملتی ہے اور اس کو وہ مینٹین کر لیتا ہے، اپنا کام چلا لیتا ہے. اس علاقے کے لیے جس طرح کے جانور کی ضرورت تھی انسانوں کو، وہ جانور اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پیدا فرمایا. یہ ہے اونٹ کی خصوصیت. فرمایا افلا ينظرون الى الابل، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اونٹ کی طرف کس طرح سے پیدا کیا گیا؟ معلوم ہوا کہ قدرت بھی ہے اور حکمت بھی ہے کہ جہاں جس چیز کی جیسی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالی ویسی وہاں عطا فرما دیتے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا کیسے اس کو بلند کر دیا گیا. بلندیاں اس کی ایسی اتنی کہ لوگوں نے انکار ہی کر دیا کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ ہم بہت اونچے جا چکے ہیں، کہیں آسمان نظر نہیں آتا. بلند تو اتنا، اور حالت یہ کہ کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں ہے. اتنی بڑی عمارت کو بغیر پلر اور ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے. کیا ہے اس کا نظام وہ تو اللہ جانے، مگر دیکھنے کے لیے تو بڑی عجیب چیز ہے. اس میں بھی اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھا انہوں نے کس طرح سے ان کو گاڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں. اور پھر یوں دیکھنے میں تو یہ ہے کہ بھئی ایک ٹیلا یہاں کھڑا ہوگا ایک وہاں کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو بیلنس کرنے کے واسطے پہاڑوں کو جہاں ضرورت ہے اس کے وزن رکھنے کے لیے وہیں وہ پہاڑ قائم کیے ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں. قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرمایا کیا نہیں دیکھتے کہ زمین تو ہل رہی تھی مگر اللہ نے پہاڑوں کا بوجھ رکھ کر کے زمین کو ساکن کر دیا. اب ذرہ برابر آپ کو جھٹکا نہیں لگتا، ورنہ ایک ہلکا سا ارتھ کوئک 30 سیکنڈ کا جو ہے اور 3-4 ڈگری کا کیا بربادی مچا دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس متحرک زمین کی حرکت کے باوجود اس پر بوجھ اتنا بڑا رکھ دیا ہے کہ وہ حرکت ایسی ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑاتے نہیں ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح سے اس کو بچھا دیا گیا ہے کہ آپ چلنا چاہیں پھرنا چاہیں تو اس میں پریشانی نہ ہو. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، سو آپ کا کام تو بس نصیحت کرنے کا ہے. سو آپ نصیحت کر ہی رہے ہیں، آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں. اب نفع نقصان وہ ان کا ہے، مانتے ہیں ان کا بھلا، نہیں مانتے ہیں ان کا نقصان. آپ کا کوئی نقصان نہیں، لہذا آپ غم نہ کریں. تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسری دھتکار ہے ان کو بھی کہ بدبختو، تمہیں تو نصیحت کرنے والا نصیحت کر رہا ہے، اب کیا تم چاہتے ہو کہ گردن پکڑ پکڑ کے تمہیں اس طرح سے زبردستی لائے؟ یہ کام پیغمبر کا نہیں، زبردستی نہیں لائے گا. پیغام پہنچا دیا، بہت اچھے انداز میں پہنچا دیا، جس کو کہتے ہیں نصیحت کر دی گئی. اب باقی کام تمہارا رہ گیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے. فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو نصیحت کیجئے، سو آپ نصیحت کرنے والے ہیں ہی. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے کوئی نگہبان اور دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ سے کل کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی نگہبانی میں سب کیا ہوتا رہا. یہ نہیں پوچھیں گے. نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ایک ہی سوال ہوگا، آپ نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا. اس کو البتہ پروف کرنا انبیاء کا کام ہوگا. وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، وہ پروف کرنا ہوگا انبیاء کو. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کے ذیل میں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء سے پوچھیں گے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں. اب امتوں نے اگر مان لیا ٹھیک، نہیں مانا کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء سے پوچھیں گے دلیل لاؤ اس بات کی، پروف کرو اس بات کو کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا. انبیاء کا اتنا رتبہ بلند، اور اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ. مگر یہ کہ عدالت ہے، یہاں قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ پروف ہونا چاہیے، وٹنس ہونے چاہیے، لاؤ وٹنس کہ تم نے میرا پیغام بندوں تک پہنچایا، اور وہ وٹنس پیش کریں گے. تو لیکن جب وٹنس پیش ہو گیا، پروف ہو گیا، اب یہ نہیں پوچھا جائے گا پھر پیغام پہنچنے کے بعد تمہاری بات کیوں نہیں مانی گئی، یہ ان سے نہیں پوچھیں گے. ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ انہی سے متعلق ہوگا جن تک پیغام بھیجا گیا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے. الا من تولی وکفر، مگر
جس نے پیٹ پھیری اور جس نے انکار کر دیا سو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، بڑا عذاب، العذاب الاکبر، یعنی دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں، دنیا میں عذاب بھی ہے، مگر وہ عذاب اس آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اصغر ہے۔ اسی واسطے ایک دوسرے کا فرمایا کہ اللہ ایسا عذاب دے گا کہ جو کوئی اور دوسرا ویسا عذاب دے نہیں سکتا، ایسا عذاب ہوگا وہاں آخرت میں، تو اس کو العذاب الاکبر کہا گیا۔ ان الینا ایابہم، ان کو لوٹ کر آنا آخر کو ہماری طرف ہوگا، کسی اور جگہ تو جا نہیں سکتے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہوگا ان کا حساب لینا، ذمہ داری ہے، یعنی مطلب اس میں حساب ہونا، حساب کے لیے تو ہر ایک کی پیشی ہوگی۔ اب حساب میں آسانی ہو گئی یا حساب میں سختی ہو گئی؟ آسانی کے معنی تو یہ ہے کہ اگر دیکھ لیا گیا عقیدہ درست ہے، اس میں کوئی بال برابر نقصان نہیں ہے، اعمال کے معاملے میں کیا کیا جائے گا؟ آسانی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ یہ نہیں کہ وہاں ترازو لے کر بیٹھ جائیں برابر برابر تولا جائے، بلکہ اعمال کے حساب میں آسانی بڑھتی جائے گی۔ یہ حاسب حسابا یسیرا، یحاسب حسابا یسیرا۔ لیکن اگر عمل عقیدے کے اندر گڑبڑ ہے، اب سختی بڑھتی جائے گی، اب ایک ایک چیز برابر دیکھی جائے گی، بالکل ٹھیک اس طرح سے کہ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہوں ایک ملک سے دوسرے ملک، اور وہاں آپ کا کسٹم ہونے لگ جائے، تب آپ کا پاسپورٹ ویزا دیکھ لیے گا بالکل صحیح، سامان کو دیکھا گیا مناسب وزن کا سامان ہے، سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے ایک عام مسافر کو سفر میں سامان رکھنا چاہیے ویسا ہی سامان آپ کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کھلوا کر تھوڑا سا یوں دیکھا، ہاں بھائی سب چلو بھائی سب ٹھیک، لیکن اگر کہیں بھی تھوڑا سا یہ دیکھ لیا گیا کہ پاسپورٹ میں ویزا میں کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ نظر آ رہی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ ہے، سمجھ آیا؟ یہ ایک ریگولر قسم کا مسافر نہیں، تو اب اس کے سامان کو بھی ٹھیک سے دیکھا جائے گا، ایک ایک چیز دیکھی جائے گی، کوئی ناجائز چیز کوئی لے کر نہیں جا رہا ہے، اور جہاں ذرا کوئی چیز غلط نظر آئی اس کا پورا ٹیکس اس سے وصول کیا جائے گا۔ تو ایک مثال ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ ہوا عقیدہ درست ہے، اعمال میں حساب لینے میں آسانی کی جائے، اور اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے ایک ایک چیز کی ناپ تول ہوگی، فرمایا ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ذمہ ہوگا ان کا حساب لینا۔ اسی واسطے سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سورت کے ختم ہونے پر یہ دعا کی جائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان اور ہلکا لیجئے۔